अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ू अहदहु الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إن الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبت سے قاتل پاک پڑھنی چاہیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिरादरान अजीज व बुजुर्गान मुहतरम, इस वक़्त आप हजरात की खिदमत में 15वें सपारे में से सूरह बनी इसराइल की चंद आयात और इनके साथ 2 हदीसान ने रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत की हैं।
کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو مل کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز بخشا۔ اور دنیا کا نظام ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمایا۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ آج مجھ تک اور قیامت تک انسانیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور میرے اور آپ کے وجود کے لیے ہمارے والدین کا وجود ضروری ہے۔ اگر ہمارے والدین کا وجود نہ ہوتا تو ہم بھی دنیا میں موجود نہ ہوتے۔ لہذا اسباب کے درجے میں اللہ نے انسان کو وجود بخشا اور انسانیت کا سلسلہ چلایا۔ آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے آج مجھ اور آپ تک اور قیامت تک بھی انسانیت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب اللہ نے ہمارے وجود کے لیے ہمارے والدین کو بنایا تو اللہ نے حقوق بھی رکھے ہیں۔ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ آج کی نوجوان نسل والدین کے حقوق سے بالکل ناواقف ہے، ناآشنا ہے۔ سمجھتے ہیں ہم انجینئر بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے، ہم پائلٹ بن گئے، ہم سائنسدان بن گئے، ہم عالم اور مفتی، محدث، مفکر اور مفسر بن گئے۔ اب ہمارا درجہ ہمارے والدین سے بلند ہو گیا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر تم مفسر ہو تو والدین کے تب بھی غلام ہو، اگر تم محدث ہو تو تب بھی اپنے والدین کے غلام ہو، اگر تم مفکر اسلام ہو، مناظر اسلام ہو، تب بھی والدین کے غلام ہو، اگر تم کتب ابدال ہو، اولیاء ہو، تب بھی والدین کے غلام ہو۔ یہاں تک کہ اگر تم صحابیت، اللہ نے جو صحابہ بنائے پیغمبر کے، وہ بھی اپنے والدین کے غلام ہیں۔ صحابیت کا درجہ بہت اعلیٰ لیکن والدین سے نیچے ہے۔ صحابہ بھی اپنے والدین کے لیے ایک غلام اور ایک چھوٹا ہونے کی حیثیت رکھتے تھے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں دلیل سے بات کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی انتشار پیدا نہ ہو کہ صحابہ کے متعلق میں نے ایسی بات عرض کر دی۔ چنانچہ کوئی بھی انسان ہو، اس کے لیے اس کے والدین کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ایک دو جگہ بھی نہیں، متعدد جگہوں پر۔ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، ان اشخاص کے بارے میں بتلاؤ جن کے حقوق اللہ نے اپنے حقوق کے بعد متصل ذکر فرمائے، فوراً ذکر فرمائے۔ تو اللہ کا قرآن یوں بول اٹھتا ہے، 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ
إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں 15 سپارہ سورہ بنی اسرائیل میں، لوگوں سن لو، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یاد رکھو میں نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو وجود بخشا، اور ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اے قیامت تک آنے والی انسانیت سن لو، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ کیونکہ پیدا کرنے والا میں ہوں، سب سے پہلا ہے الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ سب سے پہلا حق یہ کہ جب بھی تم عبادت کرو تو میری عبادت کرنا، میرے سوا کسی کو نہ پکارنا۔ الا ایاہ، تمہارا معبود بھی میں ہوں، تمہارا مسعود بھی میں ہوں، تمہارا مقصود بھی میں ہوں، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا بھی میں ہوں، زندگی دینے والا بھی میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں موت دینے والا بھی میں ہوں، روزگار دینے والا بھی میں ہوں، اللہ فرماتے ہیں عزت اور ذلت کے خزانے بھی میرے پاس، اولاد عطا کرنے کے خزانے بھی میرے پاس، اس کائنات کا ذرہ ذرہ میرا محتاج ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ یاد رکھو جب بھی تمہیں عبادت درپیش ہو، عبادت کرنی ہو، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکانا، کسی اور کے آگے سر بسجود نہ ہونا، کہیں اور اپنی جبین نیاز کو نہ جھکانا۔ یہ پہلا حق، انسان بننے کے بعد پہلا حق کیا ہے؟ اللہ کی ہی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، نہ کسی نبی کی عبادت کرنا، نہ فرشتوں کی عبادت کرنا، نہ اولیاء کے مزارات پر جا کر عبادت کرنا، نہ پیروں کے قدموں میں بیٹھ کر عبادت کرنا، بلکہ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ ہاں اگر عبادت کرنی ہو تو محض اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ یہ اللہ کا حق بیان ہو گیا۔ دوسرا حق فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے